اگلا ناول پریشر کوکر۔ 27 مارچ کی بات ہے۔ علی محمد دبے پاؤں میرے کمرے میں داخل ہوا، لیمپ جلایا اور میرے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ حسب عادت اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر تازہ پھول، تازہ چائے اور تازہ اخبار رکھے تھے۔ اس نے پھول سامنے کارٹیز پر گلدان میں سجا دیے اور تازہ اخبار اور چائے کی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ روز کا معمول تھا، البتہ چھٹی کے دن اس میں کچھ تبدیلی آ جاتی تھی، اور یہ کہ میں صبح دیر سے جاگ بھی جاتا تو ریشمی سی سستی کی آغوش میں لوریاں لیتا رہتا۔ موسم بہار یا موسم سرما ہوتا تو سستی یا کاہلی اور بھی مزید لگتی۔ علی محمد جو برسوں سے میرے پاس ملازم تھا، میری اس کمزوری کو اچھی طرح جانتا تھا، چنانچہ چھٹی کے روز مجھے جگائے بغیر وہ بازار سے سودا سلف خریدنے چلا جاتا۔ واپس آ کر دوسرے کام کاج کرتا، اور جب اس کے اندازے کے مطابق میری عیاشی پوری ہو جاتی تو وہ دروازے پر مترنم سی دستک دیتا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر جوتے باہر ہی اتار دیتا اور دبیس قالین پر ننگے پاؤں چلتا ہوا میرے بیڈ سائڈ ٹیبل کے نقرئی بٹن کو چھو دیتا، جس سے لیمپ جاگ اٹھتا اور اس کے دودھیا بلب کی روشنی کے شیڈ سے چھن چھن کر میرے پپوٹوں کو گدگداتی اور میری نیند کا طلسم ٹوٹ جاتا۔ لیمپ کی روشنی میں چائے کا رنگ بہت فرحت بخش لگ رہا تھا، کسی حسینہ کے ہلکے میک اپ کی طرح۔ لیکن اس دن صاف ستھری چائے کی پیالی میں چائے کی پتی کا ایک ریزہ تیر رہا تھا۔ چائے حسب معمول سخت گرم تھی اور اس کی بھاپ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں چائے کے تیرتے ہوئے پتے کو دیکھنے لگا۔ یہ دوسرے پتوں کی طرح ڈوب کیوں نہیں گیا؟ کیا یہ اپنا مقدر دوسرے پتوں سے مختلف رکھنا چاہتا تھا، یا گرم پانی کی سطح پر تڑپ تڑپ کر احتجاج کرنا چاہتا تھا؟ میں نے جاپانی ساخت کی خوبصورت پیالی میں سنہری چمچ ہلایا تاکہ یہ تنہا پتا بھی اپنے ہم نسلوں کے ساتھ زیر آب چلا جائے، لیکن وہ ایسا سخت جام تھا کہ جو ہی میں چمچ ہلانا بند کرتا، وہ پھر ابھر کر سطح پر تیرنے لگتا۔ خاصا ڈھیٹ پتا تھا، شاید دلیر بھی۔ میں چائے کی چسکی کے ساتھ ساتھ اخبار دیکھنے لگا۔ سب اخبار ایک سے تھے، ایک سی خبریں، ایک سی سرخیاں، ایک سی تصویریں۔ میں نے چند منٹوں میں سب اخبار کھنگال ڈالے۔ اتنے میں ملازم وارث جلدی جلدی اوپر آیا اور کہنے لگا، صاحب جی، نیچے کمال صاحب کا فون آیا ہے، انہیں کہو اوپر اس نمبر پر رنگ کر لیں۔ نہیں صاحب، وہ بات نہیں کرنا چاہتے، صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب جاگ گئے ہیں یا نہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں، خیریت؟ اتنی صبح؟ وہ کہہ رہے تھے بہت ضروری بات ہے۔ اچھا، اب کیا وقت ہوا ہے؟ جی 9:20۔
انہیں کہو 10 بجے تشریف لے آئیں۔ میں 10 بجے کے قریب میرون کلر کا ڈریسنگ گاؤن پہنے ڈائننگ روم میں ناشتہ کر رہا تھا، اور وارث میرے پاس کھڑا کبھی ٹوسٹ سینک کر دے رہا تھا اور کبھی مکھن اور جیم آگے کر رہا تھا۔ اتنے میں کال بیل بجی۔ میں نے کہا جاؤ دیکھو یہ کمال صاحب ہوں گے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ ملازم نے فوراً تعمیل کی۔ میں ناشتے کے بعد سگار سلگاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ کمال مجھے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا، اگرچہ وہ اسکول میں میرا کلاس فیلو رہ چکا تھا، عمر میں مجھ سے 1.5 سال بڑا تھا، لیکن زندگی کی دوڑ میں ذرا پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے ہمارے درمیان بے تکلفی ختم ہو چکی تھی اور یک طرفہ احترام بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے گھر آ چکا تھا، لیکن آج وہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا، پریشان، گھبرایا ہوا۔ اللہ کرے خیریت ہی ہو۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ہاں پہلے یہ بتاؤ کیا پیو گے؟ کچھ نہیں، میں ابھی ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ ہاں تو اس قدر پریشان کیوں ہو؟ پریشانی کی وجہ ہے کہ فطرت پچھلے 3 دن سے لاپتہ ہے۔ فطرت؟ اپنا آرٹسٹ فرینڈ۔ ابھی 2-3 روز پہلے تو اس کے فن پاروں کی نمائش میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اللہ کرے ٹھیک ٹھاک ہی ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عجیب وسوسے جاگ رہے ہیں۔ وہم کا کوئی علاج نہیں، صبر کرو، آئے گا 2-1 روز میں۔ میرے خیال میں اس معاملے کو اتنا غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی بیوی بہت پریشان ہے۔ اتنے میں میرے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلیوں میں سلگتا ہوا سگار تقریباً بجھ چکا تھا۔ میں نے اس کی راکھ ایش ٹرے میں پھینک دی۔ مجھے رہ رہ کر چائے کی پیالی میں تیرنے والا چائے کا پتا یاد آنے لگا، جو گرم پانی کی سطح پر تڑپ رہا تھا۔ میں نے فطرت کو ہمیشہ خوش و خرم دیکھا، اور خوش پوش شخص تھا، وہ زندگی سے پیار کرتا تھا۔ اس کی گھریلو زندگی بڑی خوشگوار تھی۔ وفادار، محبت کرنے والے 2 گول مٹول بچے، چھوٹا سا خوبصورت مکان، گھر میں آسائش کی ساری چیزیں، مستقل نوکری، سواری کے لیے اپنی گاڑی نہیں، ایسا شخص زندگی کو یوں تیاگ نہیں سکتا، ضرور کہیں دوستوں میں مصروف ہو گیا ہوگا، گھر والوں کو بتائے بغیر کسی مشاعرے میں چلا گیا ہوگا۔ فطرت جیسا نفاست پسند، خوبرو، صحت مند شخص کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا۔ کس سوچ میں پڑ گئے ہو امجد؟ کمال نے میرے خیالوں کا تسلسل توڑ دیا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم فطرت کی غیر حاضری کو غلط معنی پہنا رہے ہو۔ اللہ کرے غلط ہی ہوں، لیکن مسز فطرت کو کس طرح تسلی دیں؟ وہ بیچاری تو رو رو کر ہلکان ہو چکی ہے۔ ابھی فطرت کے گھر چلتے ہیں، تم ذرا رکو،
میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ میں اوپر بیڈ روم میں کپڑے بدلنے لگا تو بیگم صاحبہ جاگ چکی تھیں، لیکن ابھی تک نیند کے زیر اثر تھیں۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس نے پوچھا، کون آیا تھا صبح ہی صبح؟ وہ اپنا کمال تھا، میرا پرانا کلاس فیلو۔ کیا پھر اسے قرضے کی ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، آج وہ ایک اور خبر لے کر آیا تھا۔ وہ کیا؟ وہ فطرت تھا نا، اپنا فطرت، جس نے ہمیں ڈرائنگ روم والی خوبصورت پینٹنگ بنا کر دی تھی۔ اوہ آئی سی، کیا ہوا اسے؟ وہ پچھلے 3-4 دن سے لاپتہ ہے۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہوگا، اس کے ساتھ بھاگ گیا ہوگا۔ نہیں، فطرت ان چیزوں سے بالا تھا۔ اگر وہ ایسا شخص نہیں تھا تو کسی دشمن نے اسے اغوا کروایا ہوگا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا۔ پھر غبن کیا ہوگا، پیسہ کھایا ہوگا، سزا سے بچنے کے لیے بھاگ گیا ہوگا۔ میری بیوی ایک کے بعد دوسری دلیل دیتی رہی اور میرا دل ہر دلیل ماننے سے انکار کرتا رہا۔ لیکن پھر میں نے لمحے بھر کو سوچا، ممکن ہے وہ صحیح کہتی ہو، میں فطرت سے 2-4 بار ملا ضرور ہوں، لیکن کیا میں اسے واقعی جانتا ہوں؟ کیا ایک انسان واقعی دوسرے انسان کو مکمل طور پر جان سکتا ہے؟ یا ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہتے ہیں؟ کسی درخت کے پتے دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ یہ درخت مضبوط ہے، کہاں تک درست ہے؟ کیا سبز پتوں والے درخت کا تنا کھوکھلا نہیں ہو سکتا؟ میں نے نیچے اتر کر اپنی ٹویوٹا ڈیلکس گاڑی نکالی، ہلکا سا ہارن بجایا۔ کمال اٹھ کر باہر آیا اور میرے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہم اسلام آباد فطرت کے گھر روانہ ہو گئے۔ فطرت ایک لائن مین کے گھر پیدا ہوا تھا، جسے لوگ منہ پر چودھری کرم دین اور پیٹھ پیچھے کرمو لائن مین کہتے تھے۔ کرم دین آبائی لحاظ سے فیصل آباد کے چک نمبر 230 کے ایک کاشتکار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن زمین تھوڑ اور سیم کا شکار ہو جانے کی وجہ سے وہ بجلی کے محکمے میں لائن مین بھرتی ہو گیا تھا۔ اس کی نوکری شہر میں تھی اور بال بچے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ انہیں ہر مہینے 20-25 روپے بھیج دیتا تھا، جو قیام پاکستان سے پہلے ان کے گزارے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ کبھی کبھی اس کی بیوی مہینہ 2 مہینے کے لیے شہر آ جاتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔ کرمو کی بیوی کا نام ریشما تھا، جو 2 بچوں کی پرورش کر رہی تھی، ایک 7 سالہ بیٹی کی گھر میں اور ہونے والے بچے کی پیٹ میں۔ ذکیہ تو گھرداری میں اس کا ہاتھ بٹا دیتی تھی، لیکن اس کا ہونے والا بچہ اس کے کام کاج میں خلل ڈالتا رہتا تھا۔ کبھی ریشما کو چکر آنے لگتے، کبھی متلی تنگ کرنے لگتی اور کبھی جسم میں سوئیاں سی چبھنے لگتی۔ لیکن یہ ایک ایسا بوجھ تھا جسے اٹھانے کی اسے ایک عرصے سے آرزو تھی۔ یہ گاؤں اگرچہ فیصل آباد ان دنوں کے لائل پور سے زیادہ دور نہ تھا، لیکن رسل و رسائل کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے شہر سے بہت دور لگتا تھا۔ فیصل آباد کے چک نمبر 230 تک نہ کوئی سڑک جاتی تھی اور نہ لاری، نہ بس۔
کچے راستے پر تانگے چلتے تھے جو چک نمبر 230 سے پہلے ہی سواریاں اتار دیتے تھے۔ تانگا بانوں کا کہنا تھا کہ چک نمبر 230 میں وہ سواری اتار کر اسی دن واپس نہیں آ سکتے، انہیں رات باہر گزارنا پڑتی تھی، جس کے لیے سارے راستے میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ لہٰذا لوگ فیصل آباد سے تانگے پر بیٹھے، جہاں تک تانگا جاتا تانگے پر چلے جاتے اور باقی سفر پیدل طے کرتے۔ اگر ساتھ سامان ہوتا تو اور بھی تکلیف ہوتی۔ اکثر لوگ جو شہروں میں ملازمت کرتے تھے اپنی آمد سے پہلے گاؤں میں خبر کر دیتے تھے اور ان کے رشتہ دار گھوڑی لے کر انہیں فیصل آباد لینے آ جاتے تھے۔ چک نمبر 230 میں کوئی ایسی بات نہ تھی کہ اس کا ذکر کتابوں میں کیا جائے۔ اس میں آموں کے باغ تھے، نہ کوکھنے والی کوئلیں۔ وہاں نہ روایتی قسم کے جاگیردار تھے اور نہ لاچا باندھ کر پنگھٹ پر چولہیں کرنے والی الہڑ لڑکیاں تھیں۔ یہ ایک غریبانہ سا گاؤں تھا جہاں سے صرف غربت یا محنت کش جسم ہی برآمد کیے جا سکتے تھے۔ کچھ لوگ تو بیلوں کے ساتھ کاشتکاری میں جت جاتے تھے اور کچھ فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمن توپوں کے لیے انسانی جسموں کی ضرورت پڑی تو ان جوانوں کی مانگ بڑھ گئی۔ انگریز نے ہٹے کٹے جوان 20-20، 30-30 روپے ماہوار پر خرید لیے، جن میں سے اکثر افریقہ یا برما کے محاذوں پر کام آئے اور صرف بچے کچے چند لوگ پینشن پر واپس گاؤں پہنچے۔ پینشن بھی کیا تھی، تاج برطانیہ سے عہد وفا کی ایک علامت تھی، 5-10 روپے ماہوار۔ کرموں کا مکان اندر سے کچا تھا، لیکن اس کے آگے ڈیوڑی پکی تھی جس پر لکڑی کے کھردرے پھٹوں کے کواڑ کھڑے کر دیے گئے تھے، جو اب اتنے پرانے ہو چکے تھے کہ دروازہ کھولتے ہی کواڑ چیخنے لگتے تھے۔ سارے محلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ کرموں کے گھر کوئی آیا ہے یا وہاں سے کوئی نکلا ہے۔ کرموں کے گھر کی مکانیت زیادہ نہ تھی۔ پیچھے 2 تنگ کوٹھڑیاں تھیں جہاں بھلے دنوں میں غلہ، بھوسا اور دوسرا فالتو سامان رکھا رہتا تھا، لیکن آج کل اس میں ٹوٹی ہوئی چارپائیاں، پرانے لحاف، سردیوں کے لیے لکڑی کا ایندھن اور غلے کے لیے ایک بھڑولا رکھا تھا۔ ان کوٹھڑیوں کے سامنے ایک بڑا کمرہ تھا جس میں گھر کے تمام لوگ گزارا کرتے تھے۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے ایک کونے میں دیوار کھڑی کر کے باورچی خانہ بنا دیا گیا تھا۔ نل کے پانی غسل خانے کا کوئی تصور نہ تھا۔ مرد گاؤں کے ٹیوب ویل یا مسجد میں نہا آتے تھے اور عورتیں کھڑی چارپائیوں پر چادریں ڈال کر عارضی سا پردہ بنا لیتی تھیں اور ان کے پیچھے بیٹھ کر نہا دھو لیتی تھیں اور پھر چارپائیاں اٹھا دیتی تھیں۔ وہ نہاتی بھی کب روز روز تھیں، کبھی عید بقرعید پر نہا لیا یا جب منع کا ابا چھٹی آتا تو غسل کر لیا، ورنہ ان کا وقت تو کھیتوں میں گزرتا تھا جہاں سے کام ختم کر کے وہ ہانڈی روٹی میں لگ جاتی اور سب گھر والوں کو کھانا کھلا کر جب وہ برتن صاف کرنے سے فارغ ہوتی تو ان میں اتنی ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ نہانے، کپڑے بدلنے یا اپنے آپ کو سنوارنے پر توجہ دے سکتی۔ صدیوں سے ان کی زندگی اسی ڈگر پر چلتی آ رہی تھی۔ کرموں کی بیوی ریشما اگرچہ ہونے والے بچے کی آمد کی وجہ سے
ذرا پیلی اور کمزور پڑ گئی تھی، لیکن ویسے اس کا شمار گاؤں کی باہمت اور دلیر عورتوں میں ہوتا تھا۔ وہ گھر کی چکی پر ایک ہی نشست میں کئی سیر گندم پیس ڈالتی تھی، بڑی سے بڑی بھینس کا دودھ دھو لیتی تھی، بلکہ کرمو ہل چلا کر واپس آتا تو بیلوں کی جوڑی کو وہ خود سنبھالتی تھی۔ جب وہ پانی ڈھونے پر آتی تو 2 گھڑی سر پر اور 1 گھڑا بغل میں اٹھا لیتی اور ایک ہی پھیرے میں سارے دن کے لیے پانی بھر لیتی۔ اگرچہ اس کا قد ٹھگنا تھا، مگر اس کا جسم گھٹا ہوا تھا۔ لوگ اسے کام کرتے دیکھ کر اکثر کہتے تھے کہ یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، پتھر کی۔ جب سے پڑوسی گاؤں سے بیاہ کر وہ یہاں آئی تھی، ذکیہ کی پیدائش کے وقت کے علاوہ کبھی کسی نے اسے بیمار چارپائی پر لاچار لیٹے نہیں دیکھا تھا۔ ریشما کے منہ پر چیچک کے ہلکے داغ تھے، لیکن اس کا رنگ نکھرا نکھرا تھا۔ اس کے بال گھنے، لمبے اور سیاہ تھے۔ جب میکے سے سسرال یا سسرال سے میکے جانے کے لیے نہا دھو کر تیار ہوتی تو وہ چھوٹے قد کے باوجود بڑی ممتاز اور قبول صورت لگتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا میاں چوہدری کرم دین لمبا، ہٹا کٹا اور وجیح لگتا تھا، خاص کر جب وہ کلف لگا ہوا ترا باندھ کر باہر نکلتا تو بڑا باروب لگتا تھا۔ بچپن میں وہ 4 دن جماعتیں پڑھ کر کھیتی باڑی میں لگ گیا تھا۔ اگر سیم اور تھوڑ کی وجہ سے زمینیں اس سے نہ چھن جاتی تو وہ چک نمبر 230 کا باوقار چوہدری ہوتا۔ لیکن اللہ غارت کرے زمین کی ان بیماریوں کو جنہوں نے چوہدری کرم دین کو کرمو لائن مین بنا دیا تھا۔ بیساکھی سے چند دن پہلے جب فصلیں کٹنے کے لیے تیار کھڑی تھیں تو ریشما کو درد ذہ شروع ہو گئی۔ اس کی اکلوتی بیٹی ذکیہ گاؤں کی دائی اور اپنی ماں کی سہیلی نوراں کو بلا لائی۔ دونوں ریشما کو گھر کی پچھلی کوٹھری میں لٹا کر محنت مشقت شروع کر دی۔ وہ کہیں ظہر کے وقت جا کر فارغ ہوئیں۔ انہوں نے کوٹھری سے باہر نکل کے سب سے پہلے ذکیہ کو مبارکباد دی کہ تمہارا ایک بھائی آیا ہے۔ ذکیہ نے اندر جا کر ماں کا حال پوچھا، اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھا اور ماں کی ہدایت کے مطابق الماری سے گڑ اور بتاشوں کی ایک سینی نکال کر سامنے رکھ دی تاکہ جو کوئی مبارک دینے آئے منہ میٹھا کرتا جائے۔ کرمو لائن مین کو، جو ان دنوں دیپالپور میں ملازم تھا، خط کے ذریعے اطلاع دی گئی، کیونکہ اول تو گاؤں سے تار بھجوانے یا ٹیلی فون کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، دوسرے ان دنوں تار کا نام سن کر خواہ مخواہ دل دہل جاتا تھا۔ صرف محاذوں پر کام کرنے والے فوجیوں کے لواحقین کو تار آتے تھے اور تار کھولنے سے پہلے ہی متعلقہ گھرانے میں آہ و بکا شروع ہو جاتی تھی۔ کرمو 1 ہفتے کے اندر گاؤں پہنچ گیا۔ وہ راستے میں 1 درجن مالٹے، 2 سیر مٹھائی اور ریشما کے لیے 1 جوڑا نئے کپڑے خرید لایا۔